السلام علیکم ناظرین۔ تینوں نقاب پوشوں نے پہلے بلویس کو غلط باتیں بتانے کی کوشش کی، لیکن بلویس انہیں راستے پر لے آیا۔ تینوں نے الگ الگ جو بیان دیے ان سے یہ انکشاف ہوا کہ تینوں حشیشین کے گروہ کے آدمی ہیں۔ انہیں صلیبیوں کی طرف سے مصلح الدین کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ مصلح الدین کو بے شمار دولت ایک عیسائی لڑکی دی گئی تھی اور یہ وعدہ کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف بغاوت کامیاب کرا دے تو مصر کی سرحد کے ساتھ اسے ایک الگ ریاست بنا کر دی جائے گی جس کی حکمرانی اس کے ہاتھ میں اور اس عیسائی لڑکی کے ہاتھ میں ہوگی۔ مصلح الدین نے اعلیٰ حکام کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا تھا، مگر خضر الحیات اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مالیات اور بیت المال پر قبضہ ضروری تھا جو خضر الحیات کی موجودگی میں ممکن نہ تھا۔ خزانے کا محافظ دستہ جابازوں کا منتخب گروہ تھا۔ مصلح الدین خضر الحیات کو قتل کروا کے اس دستے کو تبدیل کرانا چاہتا تھا۔ اس میں باغی افراد رکھنے تھے اور 2 حشیشین۔ ان تینوں کے ذمے ہر اس حاکم کا قتل تھا جس کا فیصلہ مصلح الدین کو کرنا تھا۔ انہیں اس کام کی اجرت صلیبیوں کی طرف سے باقاعدہ مل رہی تھی۔ وہ چونکہ یہ کام کاروبار اور پیشے کے طور پر کرتے ہیں اس لیے فالتو اجرت لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے مصلح الدین سے 50 اشرفیاں اور سونا الگ مانگا جو اس نے خضر الحیات کے قتل کے بعد انہیں نہیں دیا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہیں پوری اجرت مل رہی ہے۔ انہوں نے اسے قتل کی دھمکی دی تو اس نے انہیں اپنی بیوی پیش کی اور کہا کہ تمہیں اس کی اچھی قیمت مل جائے گی۔ فاطمہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی۔ مصلح الدین ابھی تک چھت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ اسے بیان لینے کے لیے اتارا گیا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جاسوس لڑکی کوٹری میں گئے تو وہ مری پڑی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ طبیبوں نے آ کر دیکھا اور کہا کہ اس نے زہر کھا لیا ہے۔ اس کے پاس چھوٹا سا ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ اس میں زہر بدھا ہوا تھا جو لڑکی نے اپنے کپڑوں میں کہیں چھپا رکھا تھا۔ بہت دیر بعد مصلح الدین ہوش میں آیا لیکن وہ بہکی بہکی باتیں کرتا تھا، بولتے بولتے چپ ہو جاتا اور پھٹی پھٹی نظروں سے سب کو دیکھنے لگتا، پھر بے معنی سی باتیں شروع کر دیتا۔ طبیبوں نے اسے دوائیاں کھلائیں لیکن اس کا دماغ اذیت سے اور پکڑے جانے کے صدمے سے بگڑ گیا تھا۔ اسی رات غیاث بلویس کے پاس ایک معزز شخصیت آئی۔ اس کا نام زین الدین علی بالنجاء الواعظ تھا۔ اس نے بلویس سے کہا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ کچھ جاسوس اور تخریب کار پکڑے گئے ہیں اور وہ بھی کچھ انکشاف کرنا چاہتا ہے۔ زین الدین مذہب، سیاست اور معاشرت کے میدان کا بزرگ قائد تھا۔ وہ پیر و مرشد تو نہیں تھا لیکن بڑے بڑے حاکم بھی اس کے مرید تھے۔ چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اسے پیروں کی طرح مانتا تھا۔ اسے حاکموں اور معاشرت میں اونچی حیثیت کے 2-4 افراد سے پتہ چلا تھا کہ سلطان ایوبی اور اس کی فوج کی غیر حاضری سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے اور ایسی چابک دستی سے سازش اور بغاوت کا زہر پھیلا رہا ہے کہ کسی کو پکڑنا آسان نہیں۔ زین الدین نے غیاث بلویس اور علی بن سفیان کے نائب حسن بن عبداللہ کو بتانے کے بجائے اپنے طور پر اس تخریب کاری کی جاسوسی شروع کر دی تھی۔ فوج کے چھوٹے بڑے افسر بھی اس کی محفل میں آتے تھے۔ اس نے ان سے بہت سی باتیں معلوم کر لی تھی اور متعدد ذمہ دار افراد کے نام اور ان کی سرگرمیاں بھی معلوم کر لی تھی۔ اس نے دراصل ذاتی طور پر تخریب کاروں کے خلاف اپنا ایک گروہ تیار کر لیا تھا جس نے نہایت نازک راز حاصل کر لیے تھے۔ ایک مصری وقائع نگار محمد فرید الحدید نے اپنی تصنیف سلطان صلاح الدین ایوبی میں سازش اور بغاوت کے انکشافات کا سہرا زین الدین علی کے سر باندھا ہے اور 3-4 مورخین کے حوالے دیے ہیں، لیکن اس دور کی جو تحریریں محفوظ ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ محکمہ مالیات کے ناظم کے قتل سے صلیبیوں کی یہ سازش بے نقاب ہوئی تھی جس کے اعلیٰ کار وہ مسلمان تھے جن پر سلطان ایوبی کو اعتماد تھا۔ بہرحال اس بزرگ شخصیت کی ذاتی کاوش اور اس کا جو حاصل تھا وہ قومی سطح کا ایسا کارنامہ تھا جسے مورخین نے بجا طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس نے بلویس سے کہا کہ ابھی کچھ دن اور اپنی جاسوسی جاری رکھنا چاہتا ہے تاکہ ہر ایک سازشی کی نشاندہی ہو جائے، لیکن ان تخریب کاروں کی گرفتاری کی خبر شہر میں مشہور ہو گئی ہے جس سے ان کے ساتھی روپوش ہو جائیں گے۔ اس نے نام اور پتے وغیرہ بتا دیے، اپنے آدمی بلویس کے حوالے کر دیے۔ حسن بن عبداللہ کو بلا لیا گیا۔ حسن اور بلویس نے فیصلہ کیا کہ سلطان ایوبی کو فوری طور پر اطلاع دے دی جائے۔ اس کے لیے زین الدین کو ہی منتخب کیا گیا اور اسی روز اسے 12 سواروں کے محافظ دستے کے ساتھ
शोबक रवाना कर दिया गया। तीसरी शाम ये काफिला शोबक पहुंच गया। सुल्तान अयूबी ने जब ज़ैनुद्दीन को देखा तो हैरान भी हुआ और खुश भी। इस शख्सियत से वाकिफ था, बगलगीर होकर मिला। ज़ैनुद्दीन ने कहा, मैं कोई अच्छी खबर नहीं लाया। नाज़िम मालियात खिज़रुल हयात कत्ल हो चुका है और उसका कातिल आपका नायब नाज़िम मसलहुद्दीन कोतवाली में पागल हो गया है। सुल्तान का रंग पीला पड़ गया। ज़ैनुद्दीन ने उसे तसल्ली दी और तफसीलात सुना दी। उस फौज के मुतालिक जो मिस्र में थी उसने बताया कि उसमें बेइत्मीनानी फैला दी गई है। इस किस्म की अफवाहें फैलाई गई हैं कि शोबक को सर करने वाली फौज को सोने चांदी से मालामाल कर दिया गया है और इसे ईसाई लड़कियां भी दी गई हैं। मिस्र वाली फौज में ये दहशत भी पैदा कर दी गई है कि सूडानियों को बहुत बड़ा लश्कर मिस्र पर हमला करने वाला है, जिसे मिस्र की ये थोड़ी सी फौज रोक नहीं सकेगी। इस फौज के हर एक सिपाही को कत्ल कर दिया जाएगा और सलाहुद्दीन अयूबी चाहता ही यही है कि ये फौज कत्ल हो जाए। उसके अलावा ये अफवाह भी फैलाई गई है कि सुल्तान अयूबी महाज पर शदीद जख्मी हो गया है, शायद जिंदा नहीं रहेगा। उसके कमांडर वहां मनमानी कर रहे हैं। ज़ैनुद्दीन ने बताया कि सुल्तान अयूबी के जख्मी होने की खबर पर यकीन कर लिया गया है, इसीलिए मसलहुद्दीन जैसे हाकिम मिस्र को सलीबियों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने और अपनी अपनी खुदमुख्तारियां रियासतों के क़याम के इंतजामात कर रहे हैं। सुल्तान अयूबी ने वक्त ज़ाय किए बगैर बर्क रफ्तार कासिद बुलाया और नूरुद्दीन जंगी के नाम एक पैगाम में मिस्र के ये सारे हालात लिखे और उससे फौजी मदद मांगी। उसने लिखा कि मैं यहाँ रहता हूँ तो मिस्र हाथ से जाता है, चला जाता हूँ तो शोबक की फतह शिकस्त में बदल जाएगी। लिया हुआ इलाका किसी कीमत पर वापस नहीं दिया जाएगा। मैं अभी फैसला नहीं कर सका कि यहाँ रहूँ या मिस्र चला जाऊँ। उसने कासिद से कहा कि वो दिन और रात घोड़ा भगाता रहे। घोड़ा थक जाए तो जो कोई सवार सामने आए उससे घोड़ा बदल ले, कोई इनकार करे तो उसे कत्ल कर दे, रफ्तार कम ना हो। और उसे ये हिदायत भी दी कि अगर वो दुश्मन के घेरे में आ जाए तो निकलने की कोशिश करे और अगर पकड़ा जाए तो ये पैगाम मुंह में डालकर निकल ले, दुश्मन के हाथ पैगाम ना लगे। कासिद रवाना हो गया और सुल्तान अयूबी ने ऐसा ही एक और कासिद बुलाया और उसे अपने भाई तकीउद्दीन के नाम पैगाम लिखकर उसे वही हिदायत दी जो पहले कासिद को दी थी। इस पैगाम में उसने अपने भाई को लिखा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, जितने लड़ाका आदमी इकट्ठे कर सकते हो, घोड़ों पर सवार हो जाओ और काहिरा पहुंचो। रास्ते में बिला जरूरत रुकना नहीं। मुझे मालूम नहीं मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा भी या नहीं। अगर काहिरा में हमारी मुलाकात ना हो सकी और अगर मैं जिंदा ना हुआ तो इमारत मिस्र संभाल लेना। मिस्र बगदाद के खिलाफ की मुमलकत है और खुदाए जुलजलाल ने इस मुमलकत की जिम्मेदारी अयूबी खानदान को सौंपी है। रवानगी से पहले वालिद किबला मुहतरम नजमुद्दीन अयूब के आगे झुकना और उन्हें कहना कि वो तुम्हारी पीठ पर हाथ फेरें। फिर मोहतरमा वालिदा की कब्र पर फातिहा पढ़कर उनकी रूह से दुआएं लेकर आना। अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैं जहाँ हूँ वहाँ इस्लाम का परचम सरंगो नहीं होगा। तुम मिस्र में इस परचम को सरबुलंद रखो। ये कासिद भी रवाना हो गया। इन दोनों में से जो कासिद नूरुद्दीन जंगी के पास पहुंचा, उसकी जिस्मानी हालत ये थी कि उसका बायां बाजू तलवारों के जख्मों से कीमा बना हुआ था और उसकी पीठ में एक तीर उतरा हुआ था। वो जंगी के कदमों में गिरा और इतना ही कह सका कि रास्ते में दुश्मन मिल गया था। इस हाल में पैगाम लेके निकला हूँ। उसने पैगाम जंगी के हाथ में दिया और शहीद हो गया। नूरुद्दीन जंगी की फौज जब शोबक के करीब पहुंची तो किले और शहर में ऐलान हो गया कि सलेबियों का बहुत बड़ा हमला आ रहा है। गर्द आसमान तक जा रही थी। पता नहीं चलता था कि गर्द में क्या है। अमकान यही था कि ये सलेबी फौज है। एक लम्हा जाए किए बगैर शोबक की फौज मुकाबले के लिए तैयार हो गई, लेकिन गर्द में जो झंडे नजर आए वो इस्लामी थे। फिर गर्द में से तकबीर के नारे सुनाई दिए। किले से सुल्तान अयूबी के नायबीन इस्तकबाल के लिए आगे चले गए। 3-4 रोज बाद सवेरे काहिरा में जो फौज थी उसे मैदान में जमा होने का हुक्म मिला। फौजी चहमगोइयां करने लगे कि उन्हें तैयारी का ये हुक्म क्यों मिला है। बाज ने कहा कि बगावत होगी, किसी ने कहा कि सूडानियों का हमला आ रहा है। उनके कमांडरों तक को इल्म नहीं था कि इस इज्तिमा का मकसद क्या है। ये हुक्म फौज की मरकजी कमान से जारी हुआ था। जब तमाम फौज अपनी तरतीब से मैदान में आ गई तो एक तरफ से 6-7 घोड़े दौड़ते आए। सब देखकर हैरान रह गए कि सबसे आगे सलाहुद्दीन अयूबी था।
سب جانتے تھے کہ وہ شوبک میں ہے۔ سلطان ایوبی نے ایک عجیب حرکت کی، اس نے تہبند کے سوا تمام کپڑے اتار کر پھینک دیے، سر بھی ننگا کر دیا اور فوج کی تمام صفوں کے سامنے سے گھوڑا دل کی چال چلاتا گزر گیا۔ پھر سامنے سے آ کر بلند آواز سے کہا، میرے جسم پر کسی نے کوئی زخم دیکھا ہے؟ کیا میں زندہ ہوں یا مردہ؟ امیر مصر کا اقبال بلند ہو، ایک شتر سوار نے کہا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ زخمی ہیں اور جانبر نہیں ہو سکیں گے۔ اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو وہ افواہیں بھی جھوٹی ہیں جو تمہارے کانوں میں ڈالی گئی ہیں۔ سلطان ایوبی نے اتنی بلند آواز سے کہا کہ آخری سب تک اس کی آواز پہنچتی تھی۔ اس نے کہا، جن مجاہدین کے متعلق تمہیں بتایا گیا ہے کہ وہ وہاں سونا اور چاندی لوٹ رہے ہیں اور عیسائی لڑکیوں کے ساتھ عیش کر رہے ہیں، وہ ریگستان میں اگلا قلعہ اور اس سے اگلا قلعہ اور اس سے اگلا قلعہ سر کرنے کی تیاریوں میں پاگل ہو رہے ہیں۔ وہ کیوں بھوکے پیاسے مر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ تمہاری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتوں کو صلیبی درندوں سے بچا سکیں۔ شوبک میں ہم نے مسلمان بچیوں اور ان کی ماؤں اور ان کے بیٹوں کا یہ حال دیکھا ہے کہ بچیاں عیسائیوں کے پاس اور ان کی مائیں، ان کے باپ عیسائیوں کی بیگار کر کر کے مر رہے تھے۔ اب کرک، یروشلم اور فلسطین کی ہر بستی میں جو عیسائی کے قبضے میں مسلمانوں کا یہی حال ہو رہا ہے۔ مسجدیں استبل بنا دی گئی ہیں اور قرآن کے مقدس ورق گلیوں میں عیسائیوں کے قدموں میں مسلے جا رہے ہیں۔ یہ تقریر اتنی جوشیلی اور سنسنی خیز تھی کہ ایک کماندار نے چلا کر کہا، پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی محاذ پر کیوں نہیں لے جایا جاتا؟ تمہیں یہاں اس لیے بٹھایا گیا ہے دشمن کی پھیلائی ہوئی افواہیں سنو اور ان پر یقین کرو۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم یہاں اپنے پرچم کے خلاف بغاوت کرو تاکہ سوڈانیوں کے ساتھ صلیبی اس سرزمین پر بھی قبضہ کر لیں اور تمہاری بیٹیوں کی بھی عصمت دری کریں۔ تم قرآن کے ورق اپنے ہاتھوں باہر کیوں نہیں بکھیر دیتے؟ کیا تم قرآن کی توہین صلیبیوں سے کرانا چاہتے ہو؟ تم جو اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، قوم کی آبرو کی حفاظت کیا کرو گے؟ تمام فوج میں ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے کہا، تمہیں یہاں چند ایک کماندار نظر نہیں آ رہے؟ وہ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ ناظرین حضرات، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔